شکریہ آپ کا۔ وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے حجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بورڈ کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں یہ معاملہ بورڈ کی لیگل کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے۔ بورڈ کے مطابق آئین کی روح سے ہر شہری کو پسند کا لباس پہننے کی آزادی حاصل ہے۔ کرناٹک حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب تک اس معاملے پر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک بیجا پابندیاں نہ لگائی جائے۔ ندوۃ العلوم میں مولانا رابع حسنی ندوی کی صدارت میں منعقد ہوئی میٹنگ میں حجاب سمیت مختلف مسائل و موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اصلاح معاشرہ اور تفہیم شریعت کی مہموں کو ضلع سطح پر چلانے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا۔ لکھنؤ سے ہمارے نمائندے طارق قمر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ حجاب معاملے کو لے کر کے اب مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی جو ہے لیگلی پریپیئرڈ ہے، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ ہاں، بڑا اہم موضوع ہے، ظاہر ہے دیکھیے کہ اور کافی عرصے سے اس پر بحث جاری ہے، مباحثے ہو رہے ہیں اور علماء کرام بھی اس کو لے کر اس لیے سنجیدہ ہیں کہ دیکھیے ان کا ماننا یہ ہے کہ جو آئین اور دستور نے حق دیے ہیں، بالخصوص یہ کہا جاتا رہا ہے کہ چاہے کامن سول کوڈ کا معاملہ ہو یا اس انداز کے دوسرے معاملے ہوں، کہ ہر شہری کو اپنے اپنے طور پر اپنی پسند کی غذائیں کھانے کا حق ہے، اپنی پسند کا لباس پہننے کا حق ہے اور اپنے مذہب پر مکمل طور پر اس کو یہ آزادی ہے کہ اپنے مذہب پر عمل کر سکے، اس کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو دیکھیے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے مجلس عاملہ کی، یہ روٹین میٹنگ ہے، لیکن اس میں بہت اہم موضوعات کو پیش نظر رکھا گیا اور اہم موضوعات میں ظاہر ہے کہ کرناٹک کا جو حجاب معاملہ تھا اس کو بھی فوقیت کے طور پر ڈیل کیا گیا ہے منظم۔ بنیادی بات یہی ہے کہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جب عدالت میں زیر سماعت ہے کوئی بھی مقدمہ، کوئی بھی کیس، تو اس کو اس وقت تک اس کی سابقہ حالت میں رہنے دیا جائے جب تک کوئی باقاعدہ کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ تو یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کرناٹک حکومت سے اور لیگل سیل کو باقاعدہ طور پر مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سپرد کر دیا ہے، جس سے کہ مزید قانونی پیش رفت ہو سکے اور اس معاملے میں جیسا بورڈ نے خود کو شرعی مسائل تک محدود رکھا ہے ہمیشہ، تو وہ یہ مانتا ہے کہ اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ چاہے وہ تفہیم شریعت کا معاملہ ہو یا اصلاح معاشرہ کی دوسری تمام تحریکات کی بنیاد ہو، انہوں نے اس پر کہا ہے کہ یہ تمام ریاستوں میں حالانکہ پہلے سے چل رہی ہیں یہ مہمیں، لیکن ان کو مزید تیز تر کرنے کی ضرورت ہے اور ضلع سطح پر ان کو کارگر بنانے کی ضرورت ہے، جس سے لوگوں میں بیداری پیدا ہو اور وہ اپنے آئینی دستوری حقوق کے ساتھ ساتھ شریعت کے جو حقوق ہیں ان کے لیے بھی سنجیدہ ہوں اور باقاعدہ طور پر ایک نظام ایک قائم ہو سکے اور منظم طریقے سے لوگ اپنی اور اپنی شریعت کی حفاظت کر سکیں۔ منظم بالکل طارق قمر، بے حد شکریہ آپ کا۔ یو پی سے بڑی خبر آپ کو